تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے، اور درود و سلام حضور سرور دو عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سید ولد آدم شفیع بنی آدم حضور آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحیم اور کریم بنایا، اور درود و سلام حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ اہل بیت کرام، اس امت کے جمیع علماء، اولیاء، صلحاء اور شہداء پر کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے ذریعے اور اس کے صدقے اللہ رب العزت نے عزتوں سے، مقامات سے، رتبوں سے اور درجات سے نوازا ہے۔ سامعین محترم، ہم اور آپ آج کل اس معاشرے میں معاشرتی حالات کی وجہ سے، اخلاقی حالات کی وجہ سے، اپنے روزگار و کاروبار کی وجہ سے کسی نہ کسی حد تک مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جن کا سامنا کرنا بڑا ہی دشوار ثابت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ چونکہ ایک مسلمان ہیں اور اللہ رب کائنات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا اور یقین کا تقاضا تو یہ تھا کہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان کسی بھی قسم کے حالات میں مایوسی کا شکار نہ ہوتا۔ یہ مایوسی ہمیں ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے، کبھی مستقبل کا خوف ہمارے آڑے آ جاتا ہے، کبھی موجودہ حالات میں ذمہ داریاں مشکل لگنے لگتی ہیں، کبھی کسی قسم کی بیماری ہمیں مایوسی میں گرفتار کر دیتی ہے، کبھی اچانک کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ گھریلو حالات بسا اوقات انسان کو اس حد تک مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں کہ انسان کو وہیں اپنی زندگی بالکل ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ایک مسلمان کو کسی بھی طور زیب نہیں دیتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے کسی دوسرے شخص سے تو وہ ایک ماں ہے کہ جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والی ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ایک ماں کے مقابلے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہ کرے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی مخلوق کو تکلیف میں دیکھے اور انہیں اس تکلیف سے نجات دلانے کا کوئی راستہ عطا نہ کرے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی کا سامان مہیا فرمایا ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نجی معاملات میں گرفتار ہوں یا ہم اپنی زندگی کے آفیشلی معاملات میں گرفتار ہوں، ہم رب تعالیٰ کی رہنمائی سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی رہنمائی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ مادی چیزیں ہمیں ہماری زندگی کا خاتمہ کرنے یا کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما رکھا ہے کہ امی اجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، فرمایا کہ کون ہے کہ جب بندہ کوئی بھی انتہائی ٹوٹ کر اپنے حالات سے بالکل بکھر کر
مایوس ہو کر سوال کرے، کون ہے جو اس کا جواب دیتا ہے؟ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو اپنے بندے کی مایوسی کے وقت میں بھی اس کو سنتا ہے۔ جس وقت کسی شخص کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کسی شخص کو کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں ہوتا، کسی شخص کی ہمت بڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کسی کے دل پر مرہم رکھنے والا جب کوئی میسر نہ ہو، اس وقت وہ واحد ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اس کی ہمت بندھاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ رب کائنات ہے کہ جو اپنے بندے کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے کر اسے اس کے مستقبل کے اچھا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جو بڑی موٹیویشنل قسم کی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نشرہ کی آیت کریمہ کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کو رکھا ہے۔ اور اس قسم کے فرامین اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمائے۔ انسان چونکہ اپنی زندگی کا محور اور اپنی زندگی کا مرکز مادی چیزوں کو بناتا ہے، اور ہمارے لیے روزگار، گھریلو معاملات، زندگی میں سکون، یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے جب کوئی چیز، کسی چیز میں کمی واقع ہو جائے تو ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈپریشن ہمارے مزاج کو بھی بدل دیتا ہے۔ ایک اچھا خاصا خوش گفتار شخص، اچھا خاصا ہنسی مذاق کرنے والا شخص تلخ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے اخلاق کی لوگ مثالیں دیتے ہوں، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کی امانت داری کی مثالیں دی جاتی ہوں، اچانک سے خائن ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو حرام و حلال میں بڑا فرق رکھتا ہو، اچانک سے اپنی زندگی سے اس فرق کو مٹا دیتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں مشہور ہو، اچانک ہی وہ بدسلوکی پہ اتر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب کائنات کی رحمت سے نا امید ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ توقع ہی نہیں کہ ہمیں ان حالات سے کوئی ہے کہ جو نکال سکتا۔ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوئے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ کوئی ہے ایسا، کوئی بیٹھا ہے ایسا کہ جو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے، ہماری ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ ہم قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں میں ایسے واقعات کی بھرمار ہے کہ کسی شخص نے قرض کی وجہ سے اپنے پوری فیملی کو قتل کر دیا، خود کو بھی مارنے کی کوشش کی، اور ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے اور اس بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ جس نے ہمیں اتنا اچھا پیدا کیا ہے وہ ہمیں خراب نہیں ہونے دے سکتا؟ جس نے ہمیں پورے جسم کے ساتھ پیدا کیا، ذہن کے ساتھ، اعلیٰ ترین ذہن کے ساتھ پیدا کیا، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کی پروڈکٹ ضائع ہو جائے، اس کی خلقت ضائع ہو جائے؟ وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی مخلوق کے جسے اس نے بڑے ناز سے بنایا، فرشتوں کے سامنے خلیفہ کے طور پر متعارف کروایا، انسان کو یہاں اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، اسی انسان میں اپنے رسول بنائے، اپنے نبی بنائے، اپنے اولیاء بنائے، اسی انسان کے لیے جنت بنائی، جنت کو مزین کیا، آراستہ کیا، انسان کے ایک ایک عمل پر اسے اجر دینے کا وعدہ کیا، انسان کے ایک ایک عمل پر اسے ثواب دینے کا وعدہ کیا، اس کے گناہوں سے اسے ہر اس کام سے روکا جو کام اسے نقصان دے سکتا تھا، ہر اس کام کے کرنے کا حکم دیا کہ جو اس کی فلاح کے لیے تھا، جو اس کی کامیابی کے لیے تھا۔ تو وہ رب جس نے اتنا کچھ کر رکھا ہو اپنی مخلوق کے لیے، وہ کیوں کر چاہے گا کہ اس کی مخلوق یوں ہی سڑکوں پر ضائع ہوتی پھرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریشن میں آ کے اس کی مخلوق اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ بالکل چینج کر جائے، اس کی مخلوق لوگوں سے بیزار ہو جائے؟ وہ تو وہ خدا ہے نا کہ جس نے انسان کو بنایا تو اس انداز میں بنایا کہ رشتوں میں جوڑا تاکہ انسان کی ہمت بندی رہے۔ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے جو قرابت دار، جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ وہ جس نے انسان پر سب سے بڑا احسان ماں باپ کی صورت میں کیا کہ انسان پریشانی کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، تو ماں باپ موجود ہیں کہ جو پیٹ تھپک کر اسے حوصلہ دے جاتے ہیں،
اس نے سب سے بڑا احسان انسان پر ماں باپ کے بعد استاد کی صورت میں کیا کہ استاد خود کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سے زیادہ کامیاب کرنے کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ اس نے انسان پر احسان کیا کہ انسان کے لیے اس نے زمین سجائی، انسان کے لیے اس نے آسمان بنایا، اس نے انسان کے لیے دنیا میں چرند و پرند کو پیدا کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ خلق لکم، یہ سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی رب کسی انسان کو اس حال میں تنہا چھوڑ دے کہ وہ انسان مایوسی کا شکار ہو جائے؟ یعنی اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس کی طرف سے وعدے بھی ہیں، اس کی طرف سے ان وعدوں پر عمل بھی ہے، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں حضرات صحابہ کرام کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں، حضرات رسول اعظام کی صورت میں، وہ مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس نے اپنے اولیاء کی صورت میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے سوسائٹی میں کھڑی کی ہیں کہ تم اگر مایوس ہوتے ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو ذرا دیکھ لو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ کس قدر مشکل میں گرفتار، کس قدر بیماریوں میں بیماری کا شکار، لیکن اللہ رب کائنات نے جب ساری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سارے لوگ، سارے رشتے ان سے چھٹ گئے، اللہ رب کائنات نے انہیں اس وقت شفا عطا فرمائی جس وقت شفا کی امید ہی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب ساری دنیا، ساری خدائی مخالف ہو جائے، اپنا خاندان مخالف ہو جائے، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی جائے، اور بادشاہ وقت اٹھا کر کہ جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو وہ اٹھا کر آگ میں ڈلوا دے، لیکن اس وقت اللہ رب کائنات نے جلتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، 40 دنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ سے انہیں بحفاظت نکال کر بتا دیا کہ رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو کر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی میں قرآن نکلنے کی وجہ سے سمندر میں کودنا پڑتا ہے، اللہ رب کائنات نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرما کر بتایا کہ رب کسی بھی قسم کی اندھیری و تاریکی میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کائنات کی جانب سے ایک عملی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے وہ روشن اور واضح مثالیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے، اور قرآن میں ان باتوں کا تذکرہ فرمانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ امت کسی بھی مشکل وقت میں، چاہے وہ نجی مشکل ہو، ذاتی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوں، یا اپنی باہر کی زندگی میں، عملی میدان میں اگر مشکلات کا شکار ہوں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، یہ امت کبھی بھی مشکل میں پڑے تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد کر لے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد کر لے، حضرت یونس کا واقعہ یاد کر لے، اور ان سے ہمت پکڑے، ان سے حوصلہ پکڑے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امی حاضر ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے خلیل اللہ، آپ مجھے حکم دیجئے، اگر کوئی کام ہو تو بتائیے، آپ مجھے کہیے کہ میں آپ کی اس سے حفاظت کروں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، جس کے نام پر ڈالا جا رہا ہوں وہ میرا حال تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت میں کس حال میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ حضرت جبریل کو حکم دیا اور حضرت آگ کو حکم دیا، اور آگ جلتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ وہ بالکل ٹھنڈی گلے گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جو قرآن ہمیں دیتا ہے، ہماری زندگی میں ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم اگر قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، رب تعالیٰ کے پاس آؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو، اللہ تعالیٰ سے سوال تو کرو، وہ رب تمہیں کیسے تنہا چھوڑے گا کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہو۔ ایک ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد اپنی اولاد کو بھوکا نہیں چھوڑتی، وہ رب کائنات کس طرح اپنی مخلوق کو بھوکا چھوڑے؟ ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی قربان کر جاتا ہے، وہ خدا کی جس نے بنایا ہے، وہ خدا کس طرح اپنی مخلوق کو، انسان کو اس حال میں، ایسے حال میں تنہا چھوڑ دے کہ مخلوق مایوسی کا شکار ہو جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثالیں بھی برحق ہیں، رب تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ ذکر کیا وہ سارا کا سارا برحق ہے۔ کمی ہم میں ہے کہ ہم اللہ کے ان فرامین کو سمجھ نہیں سکے ہیں، خامی ہماری ہے کہ ہم مشکل میں رب کو نہیں دیکھتے، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، خامی اور کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں، اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو ہم حلال و حرام سے اپنے آپ کو ماورا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ مشکل پڑے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے،
اور اس سے مدد مانگتے وہ یقیناً دیتا۔ ہمارا فرض تو یہ بنتا تھا کہ زندگی میں کسی بھی قسم کی مشکل میں اور پریشانی میں گرفتار ہوتے، مبتلا ہوتے، اپنے رب سے دعا کرتے، رب ہمیں عطا کرتا۔ پھر یہاں مایوسی کی ایک بڑی وجہ ہماری سوسائٹی میں دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہے کہ میں تو ایک عرصے سے دعا کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن رزق میں پھر بھی کشادگی نہیں ہوتی، پریشانیوں سے پھر بھی نجات نہیں ملتی۔ ذرا سوچئے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ پروردگار تو انہی میں سے کوئی رسول مبعوث فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کتنے عرصے بعد قبول کی؟ 3000 سال کے بعد رب کائنات حضرت ابراہیم کی وہ دعا قبول ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 3000 سال کے بعد ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قبول ہوتی ہے۔ ہم اور آپ چند دنوں کی دعاؤں سے اٹھا جاتے ہیں، ہم اور آپ چند دن دعا کریں اور ان دعاؤں کے بعد ہماری مایوسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سجدے کر لیے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حلال و حرام میں فرق بھی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارا حال برا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہے، زندگی میں کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ہمارا نوجوان مایوسی کا شکار ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا سے اندازہ لگائیے کہ جب وقت بہترین ہمارے لیے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہماری برسوں پرانی کی گئی ایک دعا کو بھی قبول فرما لے گا، اور وہ ایک دعا کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہمارے لیے کوئی چیز بہتر ہے جس کا ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ سے اولاد ہر چمکتی چیز کی ضد کرتی ہے، لیکن ماں باپ عقل مند وہی ہوتے ہیں کہ جو اولاد کے ہاتھ میں ہر چمکتی ہوئی چیز کو نہیں دے دیتے، بلکہ ان کی بہتری کا، ان کی عمر کے حساب سے ان کے فائدے کی چیزیں انہیں مہیا کرتے ہیں۔ رب کائنات ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگیں جو ہمیں بسا اوقات اچھا لگ رہا ہو، لیکن رب کائنات کے علم کے مطابق ہمارے لیے وہ خطرناک ہو، ہمارے لیے وہ برا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہمیں وہ چیز عطا فرمائے جو آگے چل کر ہمیں نقصان دے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کوئی چیز ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند آئے لیکن وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، نفرت کرو، لیکن وہ چیز اللہ کے علم کے مطابق تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم رب کائنات کی تقدیر پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، سوال کرنا نہ چھوڑیں۔ سوال کرنا جس نے چھوڑ دیا، گویا کہ وہ رب کائنات کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے تجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرنا نہ چھوڑیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ جب بہتر وقت آئے گا، رب کائنات جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب ہماری بہتری کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ سارے اسباب ہمیں عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر دعا چھوڑ دی، رب سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہٹ گئے، تو پھر رب کائنات کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں ہے، نہ ہماری دعاؤں کی، نہ ہماری عبادات کی، نہ ہماری تہجدوں کی۔ رب کائنات کو قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اور محتاج مند ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، اس لیے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ لیکن یہاں یہ چیز یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے ہماری زندگی میں مشکلات میں گرفتار ہونے کی اور ہماری دعاؤں کے رد ہونے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کے سوا اور کچھ نہیں پسند فرماتا۔ پاکیزگی کے سوا رب کائنات اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کو بھی اسی چیز کا پابند کیا جس چیز کا پابند اس نے رسولوں کو کیا، اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا
کہ اے میرے رسولو تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم جو کچھ تمہیں دیں اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حضور نے پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، جو ایسا دکھتا ہو جیسے کہ بہت لمبا سفر کر کے آیا، اشعث اغبر، اس کے جسم پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، گرد و غبار کے آثار ہیں. اور فرمایا کہ یمد یدیہ الی السماء، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے ہیں اور وہ دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. حضور فرماتے ہیں ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا کہ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور وہ جو غذا جو کھا رہا ہے، جس غذا سے وہ پروان چڑھا ہے، وہ غذا حرام کی ہے. حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ پکارنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو یہ ایک واضح سبق ہے کہ جب ہم حلال و حرام میں فرق نہیں رکھیں گے، چاہے وہ نظر کا معاملہ ہو، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، وہ پینے کا معاملہ ہو، وہ لباس کا معاملہ ہو، وہ چلنے کا چھونے کا معاملہ ہو، جب تک حلال و حرام میں فرق نہیں رہے گا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں. تو اس لیے آج کا سبق یہی ہے اور آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے مایوسی کا کسی طور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات سے بڑھ کر کوئی رحیم کوئی کریم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے بھٹکا رکھا ہے، اپنے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دور کر رکھا ہے، کس چیز نے تجھے، کس بات نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہوا ہے. تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جتنا بھی چاہیں ہم دور ہو جائیں، رب کائنات کی رحمتیں ہماری منتظر ہیں. سوال اور ہمارے لیے کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی ہر پریشانی میں، اپنی ہر مصیبت میں، بجائے اس کے کہ دنیا کا منہ تکیں، بجائے اس کے کہ کسی کا در بجائیں، بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح کریں، رب کائنات کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے. جو رب ہمیں پیدا کرنا جانتا ہے، جس رب نے دنیا میں ہمیں بھیجا، جس نے ہم جب ماؤں کے پیٹ میں تھے تب اس نے رزق لکھا، تب اس نے ہماری تقدیر لکھی، وہ رب ضرور نوازے گا. بس بہترین وقت کا انتظار کیجیے اور اپنے رب سے مانگتے رہیے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا